السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب میں آج بدھ اور جمعرات کی رات ہے اور اس وقت رات کے تقریباً 10:40 ہونے والے ہیں، اور الحمدللہ یہ راستہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ سے مکہ کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ عظیم سفر قبول کرے، اور جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھیں اور میرا میسج پیغام سنیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے یہ راستہ اور یہ حرمین شریفین دیکھنا اور ان کی زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ میں آپ کو مختصر عمرے کا جو صحیح اور مسنون طریقہ ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ راستے میں گاہے بگاہے وہ کیمرے وغیرہ بھی آئیں گے، ظاہر بات ہے وہ سے بچنے کے لیے مجھے سائڈ پر بھی کرنا پڑے گا، اس لیے آپ محسوس نہیں کریں گے انشاءاللہ جب کبھی آپ کی لوکیشن جو ہے وہ آپ کا جو دیدار ہے وہ خراب ہو۔ اچھا، بات یہ ہے کہ عمرہ بہت آسان طریقہ ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ مردوں کے لیے میں بتاتا ہوں کہ وہ سلے ہوئے کپڑے جتنے بھی بدن پر ہیں وہ سارے کے سارے اتار کر 2 چادریں جو ہیں وہ پہن لیں گے، ایک تہبند اور ایک ازار۔ اور چادریں پہننے سے پہلے نہانا، صفائی کرنا بدن کی، بال شبال جو ناپاک بال ہیں، ناخن وغیرہ، مونچھیں وغیرہ، اور اسی طرح بغلوں کے بال زیر ناف ان کو صاف کر لیں، اور نہا کر بدن کو خوشبو لگا لیں، اچھی والی کو خوشبو لگائیں، سنت ہے، اور اس کو بدن پر اچھی طرح مل لیں، رگڑ لیں۔ اس کے بعد آپ ایک تہبند باندھ لیں اور ایک چادر اپنے پورے کندھوں کو ڈھانپ لیں، سر پر نہ لیں، باقی پورے سر سے نیچے گردن کو ارد گرد جو ہے وہ لپیٹ کر پورے اپنے جو ہے وہ وجود پر جو ہے آدھا حصہ تو تہبند ازار کے ساتھ چھپ جاتا ہے، اور آدھا باقی جسم جو پیٹ وغیرہ، ہاتھ بازو اور کندھے وغیرہ یہ دوسری چادر کے ساتھ جو ہے اچھی طرح ڈھانپ لیں گے۔ اور پھر جب میقات پر پہنچ گئے، میقات سے آپ نے باندھنا ہے تو اپنے سواری پر بیٹھ کر، میقات میں ہی اگر سواری کھڑی ہے تو آپ سواری پر بیٹھ کر سوار ہو کر، اور اگر آپ کی سواری باہر ہے کہیں روڈ پر تو آپ ویسے بھی پوری چادریں وغیرہ باندھ کر جو خوشبو جسم کو لگا کر اچھی طرح پڑھیں گے لبیک اللہم عمرہ، لبیک اللہم عمرہ، یہ پڑھ لیں گے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، جیسے کوئی شخص بیمار ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں عمرہ کروں، لیکن وہ اس کو پکی امید نہیں ہے کہ میری بیماری ہو سکتا ہے حائل ہو جائے میرے عمرے کی ادائیگی کے دوران، تو پھر وہ پڑھ لے اللہم محلی حیث حبسنی حابس۔ اور اگر نہیں پڑھنا چاہتا تو کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں۔ اس کے بعد پورے راستے میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے یا کوئی اپنے لیے دعا، استغفار، گناہوں کی معافی، توبہ کرتے ہوئے، یا کوئی جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے وہ مکہ تک پہنچے گا۔ ان میں سے کوئی بھی ورد وہ جو کام بتائے ہیں وہ سب کرنے اس کے لیے جائز ہے، اور زیادہ وقت جو ہے وہ تلبیہ پڑھنے پر لگائے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایسے پڑھتے پڑھتے وہ، اور پھر اس کے معانی پر غور کرے۔ لبیک اللہم لبیک کا معنی ہے اللہ میں تیرے در پہ حاضر ہوں، میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے تیرے در کی طرف رواں دواں ہوں، تیرے در کی حاضری کے لیے، اور تجھ سے اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، اور تیری عظمت کا جو گیت گانے کے لیے، اور تجھ سے اپنے گناہ بخشوا کر اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے
تیرے گھر کے زیارت کے لیے اور تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے، اس عمرے کی ادائیگی کے لیے میں آپ کے در کا جو ہے وہ قاصد ہو چکا ہوں۔ تو اس کا پھر کہے گا ان الحمد والنعمت لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ یا اللہ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں، تو اپنی تمام صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، خدائی میں، یکتائی میں، بے مثال ہونے میں، بے نظیر ہونے میں، اور یکتا ہونے میں، الصمد ہونے میں، اور اپنی پوری جتنی بھی تیری صفات ہیں ان میں تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں اس کا بھی معترف ہوں اور اس کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ پھر یہ کہتے ہیں ان الحمد والنعمت لک، تعریفیں بھی ہر قسم کی تیری ہیں، کسی اور کی تیرے سوا تعریف نہیں ہو سکتی، وڈیائی نہیں ہو سکتی، بڑھائی نہیں ہو سکتی، کبریائی نہیں ہو سکتی، صرف تیری بڑھائی، کبریائی، وڈیائی، اور نعمتیں بھی ساری تیری طرف سے ہوتی ہیں، اور تو ہی نعمتوں کا مالک ہے، تو ہی نعمتوں کو اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ جائز قرار دیتا ہے اور ان کی جھولیاں بھرتا ہے نعمتوں سے، انعامات سے، احسانات سے نوازتا ہے۔ تیرے سوا کسی کی کوئی نعمت نہیں، کسی کا کوئی احسان، کسی کا کوئی انعام نہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، آخر میں کہتا ہے کہ والملک، اور بادشاہی، حقیقی بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اور بادشاہیوں کا مالک وہ صرف اور صرف تو ہے، اور اس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ جب انسان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کو پوری طرح اس پہ دھیان ہونا چاہیے، اور یہ تلبیہ جو ہے، یہ الفاظ، یہ کلمات بڑے عظیم اور بڑے بابرکت کلمات ہیں۔ تو یہ پڑھتا جائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی آدمی بسا اوقات غلطی سے یا علی مدد کہتا ہے، یا عبد القادر جیلانی مدد کہتا ہے، یا پینتن پاک مدد کہتا ہے، یا اسی طرح یہ کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، یا یہ کہتا ہے کہ مجھے علی کے نام پر دے دو، حسنین پاک کے نام پر دے دو، کسی کے نام پر مانگتا ہے یا کسی کے نام پر وہ نظر نیاز کرتا ہے، تو اسے یعنی یہ جان لینا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ میں ہر چیز میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں، لہذا اللہ کے لیے ہی نظر و نیاز، اللہ سے مشکل کشائی، اللہ سے حاجت روائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ میری تعریفات اور نظر و نیاز ہے۔ تو جب یہ اس عقیدے کے ساتھ اور اس اقرار کے ساتھ، اسی ترانے کے ساتھ وہ اس سفر کو مکمل کر لے، پھر وہاں پہنچے، اللہ کے گھر میں جب پہنچ گیا تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ طواف سے اس کا شروع ہوگا، یعنی وہ سب سے پہلے اپنا دایاں کندھا ننگا کرے گا حجر اسود کے سامنے پہنچنے کے بعد، اور یہ چادر اپنے کندھے سے کے نیچے سے، دائیں بازو کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے پر وہ ڈال لے گا، اور پھر وہ دائیں ہاتھ کے اشارے سے، یعنی اشارے سے مراد اس طرح، یعنی ہاتھ اٹھا کے جیسے ہم کسی کی طرف ایسے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، ایک ہاتھ دایاں ہاتھ جو ہے وہ حجر اسود کی طرف ایسے کرے گا، میں گاڑی چلا رہا ہوں اس لیے بایاں ہاتھ، یہ دایاں سوری، ایسے کر کے وہ اپنا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا، اور اس کا طواف شروع ہو چکا، پہلا چکر شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ جب دوسرا چکر شروع کرے گا حجر اسود پر، تو پھر ایسے ہی حجر اسود کی طرف ایسے ہی یاد کرے گا بسم اللہ اللہ اکبر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور ساتواں چکر جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد وہ چادر کو جو ہے وہ اپنے کندھے کے اوپر لے لے گا۔ اب کندھا جو ہے وہ دوبارہ پھر جیسے احرام باندھا تھا اور ڈھانپا تھا، اسی طرح پھر دوبارہ اب دونوں کندھے اپنے وہ اوپر والی چادر سے ڈھانپ لے گا، اور 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پڑھے گا۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے اگر کو آپ کو میسر ہو جگہ، وہاں طواف کرنے والے نہ ہوں، جگہ فارغ ہو، تسلی کے ساتھ خوشی و خضوع سے آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو الحمدللہ فبہا ونعم آپ وہاں پڑھیں۔ اور اگر خدا نخواستہ وہاں رش ہے
طواف جاری ہے تو آپ دھینگا مشتی مت کریں، آپ بلکہ پیچھے ڈھونڈے جگہ بنی ہوئی ہے گورنمنٹ سعودی عرب نے طواف کے بعد رکعتوں کے لیے مردوں کے الگ عورتوں کے الگ جو ہے باقاعدہ اسپیشل جگہ بنائی ہوتی ہے فاصلے پر، جہاں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ان کا جو ہے وہ خشوع و خضوع متاثر نہ ہو، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سبحانک اللہ اور الحمد شریف اور قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف اور قل ھو اللہ پڑھنا ہے، یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ زمزم پینا چاہتے ہیں تو پی لیں، ورنہ آپ صفا مروہ کے لیے چلے جائیں، صفا سے آپ اپنی صحیح شروع کریں گے، اور جب آپ صفا کی طرف جا رہے ہوں گے تو پڑھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کے بعد جب صفا پر چڑھ جائیں تو پڑھیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور پھر قبلہ رخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف تمہارا منہ ہو، کوشش کریں کہ آپ کو وہاں کہیں سے دکھائی دے، اگر رش ہو جگہ نہ ہو دکھائے گی تو پھر کوئی بات نہیں، آپ کا کم سے کم سمت جو ہے قبلے کی طرف ہو، نیچے جو پتھر لگے ہوتے ہیں وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، آپ پتھروں کو دیکھ کر اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف سیدھا کر کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے ایسے اٹھائیں، یہ جو میرا خیال ایسے، یہ جیسے ہم دونوں، چونکہ میں اس وقت ڈرائیونگ کر رہا ہوں، ایک ہاتھ مصروف، ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ سب سے پہلے 3 بار پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 3 بار پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر 3 بار پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ جب آپ 3 بار پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ چونکہ دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجنا جو ہے اس کو ہمیں تنبیہ کی ہے اور تعلیم دی ہے، لہذا آپ پہلے سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، اس کے بعد درود شریف ابراہیمی درود ابراہیم مکمل پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی ربنا ظلمنا اللہم انی ظلمت نفسی اللہم انت ربی سید الاستغفار، یا ویسے زبانی آپ اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کریں کہ یا الہ العالمین میں گناہ گار بندہ شاہکار اور مجرم آدمی تیرا، اور تو نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرے، اس جگہ کو غنیمت سمجھے جس جگہ پر وہ کھڑا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہاں پہنچایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو کروڑوں آنکھیں ترس رہی ہیں اس مبارک گھر کو دیکھنے کے لیے، ان جگہوں کو ترستی ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے جگہ نہیں دی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر بلایا ہے تو آپ جو ہے اس کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو بھی توبہ کے بعد استغفار کے بعد آپ کے دل میں مطالبہ ہے دعا ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے کریں، اللہ سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، اور یہ جان لیں کہ آپ کو اللہ نے اپنے گھر پر اپنے در پر بلایا ہے، تو آپ اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو، آپ کی ہر قسم کی جو درخواستیں ہیں اس کو قبول کرے، تو لہذا آپ اللہ رب العزت سے ڈٹ کر دل کھول کر دعا کریں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت کسی دنیا کے غنی کو، جو دنیا کا بادشاہ ہے یا دنیا کا جو طاقتور ہے، اس کو ذہن میں نہ رکھیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ، کائنات کا مالک، اور جس کے خزانے لازوال ہیں، جس کے خزانہ میں کمی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو دینے والا بڑی فیاض کریم ذات ہے، اکرم الاکرمین ہے، تو اس لیے آپ دل کو کر رزق مانگیں، صحت مانگیں، ایمان مانگیں، اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی مانگیں، اپنے بچوں کی فرما برداری، بچوں کے جو ہے وہ مقدر کا سوال کریں، بیٹیوں کے لیے سوال کریں، اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ بھلے کی دعا کرے، اس کی دن رات کامیابی کامرانی کی دعا کرے، اس کی صحت اور ایمان کی دعا کرے، اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس کو ولیہ بننے کے لیے، اللہ کی متقی بندگی بننے کے لیے، جنتی بننے کے لیے اس کے لیے وہ دعا کرے، اس کے صحت کے لیے دعا کرے، اس کے اچھے مقدر کے لیے دعائیں کرے، اور اپنے سسرال کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے،
عزیز و اقارب کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، اپنے متعاونین کے لیے، جو آپ کے اساتذہ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد جو ہے پورے امت کے لیے بخشش کی دعا کریں، پوری امت کی جو ہے کامیابی، کامرانی اور سرخروئی کی دعا کریں، اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی جو سازشیں ہیں ان سے حفاظت کی دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف تانے بانے بنتا ہے عداوت کے، دشمنی کے، اللہ رب العزت وہ ان کی سازشوں کو انہی کے لیے بربادی کا سبب بنائے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ بہت زیادہ لمبی دعائیں، اور ملک پاکستان کی خوشحالی کے لیے، استحکام کے لیے، امن و امان کے لیے، اور اس کے لیے جو ہمارے حکمران ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ہمیشہ وہ حکمران بنائے جو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے نہ ہوں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار جانثار لوگ ہوں، اللہ کے نبی کی قدردان ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کرنے والے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنے والے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پروموٹ کرنے والے ہوں، اور سنت کی بالادستی، کتاب و سنت کی بالادستی والے ہوں۔ تو ایسے آپ نے دعائیں کرنی۔ جب آپ دعا کریں گے اتنی لمبی چوڑی آپ جلد بازی نہ کریں، اس کے بعد آپ پھر خوب جب آپ کا دل بھر جائے اور آپ مطمئن ہو جائے کہ میری اللہ نے سب دعائیں قبول کر لی ہیں، تو آپ وہاں سے جو ہے رواں دواں ہوں مروہ کی طرف، اور درمیان میں بھی آپ دعائیں پڑھیں، اذکار کریں، قرآن پڑھیں، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ جو کرتے کرتے، اور جب سبز لائٹوں کے درمیان میں آپ نے بھاگنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھل کر بھاگتے تھے، آپ کی جو تہہ بند تھا وہ آپ کے 2 پاؤں کے درمیان ٹخنوں کے قریب اچھلتا تھا کپڑا، یعنی چادر، تو اس لیے آپ بھی زور سے ذرا وہاں جو ہے وہ چھوٹے قدم لے کر اچھل کر بھاگ کر وہ گرین لائٹوں کو کراس کریں، اور اس کے بعد مروہ پر بھی جو چڑھنا ہے، تو جس طرح آپ نے صفا پر دعا کی ہے اور جو اذکار آپ نے وہاں کیے ہیں، سیم وہی اذکار مروہ پر، اور وہی طریقہ ہے قبلہ رخ ہونے کا۔ تو اسی طرح صفا سے مروہ تک آپ کا 1 چکر ہو جائے گا، مروہ سے صفا تک 2، تو اسی طرح صفا سے شروع ہونے والا مروہ پر آپ کا 7واں چکر مکمل ہو جائے گا۔ جب 7واں چکر مکمل ہو جائے گا تو آپ نے مروہ پر پہنچ کر پھر جو ہے جا کے نائی کے پاس آپ نے سر منڈوانا ہے۔ آپ کو 2 چانس ہیں، آپ چاہیں تو پورے سر کے جو بال ہیں وہ اس طرح سے منڈوا سکتے ہیں، مشین سے منڈوا سکتے ہیں، یا آپ کینچی کنگھے کے ساتھ نائی کو کہہ کر جتنے آپ کے دل چاہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی 1 ملی 2 ملی میرے سر کے بال اتار دو، لیکن پورے سر سے اتروانے۔ یہ جو وہاں کینچیاں لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، عمرہ کر رہے ہوتے ہیں مروہ پر، اور آپ کے 2 4 ادھر سے بال اتارتے ہیں، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا عمرہ نہیں ہوا، بلکہ آپ نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سر کے کچھ بال کاٹنا اور کچھ چھوڑنا یہ قضا ہے جو یہودیوں کی کٹنگ ہے، اور آپ نے فرمایا لا خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی تم نے مخالفت کرنی ہے، تو لہذا یہ کٹنگ جو پیالہ کٹنگ ویسے آپ نارمل وہ بھی حرام ہے، بودا یہ وہ کہتے ہیں، تو لہذا فوجی کٹنگ کہہ لیں یا پیالہ کٹنگ کہہ لیں یا اور کوئی ڈسکو یا یہ وہ، تو یہ ساری کٹنگیں اسلام میں حرام ہے۔ آپ پورے سر کے بال جو ہیں یا منڈوائیں، یا آپ اس کو مشین یا اس کنگھے اور کینچی کے ساتھ جتنے چاہتے ہیں چھوٹے، لیکن سارے پورے سر کے بال برابر ہر طرف سے کروائیں، یہ اسلام ہے، اور آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ چھلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، جو پابندیاں احرام کی وجہ سے آئی تھی وہ سب ختم ہو چکی، آپ کا عمرہ مکمل ہے۔ بس یہاں 1-2 چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت کوئی نفل نہیں ہے، احرام کے نام کے ابتدا میں کوئی نفل ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح جب آپ مکمل عمرہ کر لیں گے مروہ پر تو وہاں پر بھی 2 نفل الوداع کے نہیں ہیں،
لوگ وہاں مروہ پر ہی 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ طواف کے دوران حجر اسود سے پہلے جو کارنر ہے اس کا نام رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود ان دونوں کناروں کے درمیان یا کونوں کے درمیان، کارنروں کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی سنت سے ثابت ہے۔ باقی پورے طواف میں، پورے چکر میں جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی چاہت تمنا تڑپ ہے، آپ اس کو اللہ سے مانگ سکتے ہیں، پنجابی میں، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، جس بھی آپ کو زبان جو آپ کو آتی ہے، اللہ کو محتاجی نہیں ہے کسی خاص زبان کی، آپ اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگیے، اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے، اپنے عمرے کی قبولیت کی دعا کیجیے، جو بھی مانگنا ہے آپ دعا میں مانگ سکتے ہیں۔ ہر چکر کی جو الگ الگ، پہلے چکر کی، دوسرے چکر کی دعا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ خواہ من گھڑت اور بوجھ ہے امت پر، اور یہ مولویوں نے لکھا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ پتہ نہیں وہ کون سا مولوی تھا جس نے یہ شروع کیا، یقیناً اس کی ترگت ہوگی قبر میں بھی، معاشر میں بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو جنت سے جو ہے وہ محرومی ہوگی، اور حوض کوثر سے اس کو بھگا دیا جائے گا، الا کہ وہ توبہ کر لے گڑ گڑا کے اور معافی مانگ لے، اور باقی زندگی وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ میں نے لکھا تھا، اور یہ من گڑت ہے، یہ جعلی ہے، یہ فیک ہے، یہ ہر چکر کی طواف کی کوئی خاص دوا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو۔ تو لہذا یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو مردوں کے حوالے سے بتانی تھی۔ اب عورتوں کے لیے ذرا سن لیں، ساتھ ایڈ کر لیں کہ عورتوں کے لیے سیم سب کچھ ہے سوائے پردے کے حوالے سے۔ جب غیر محرم ہو تو عورتیں پردہ کریں گی، اور غیر محرم نہ ہو تو وہ چہرے سے کپڑا اٹھا لیں گی۔ باقی وہ جرابیں پہن سکتی، دستانے نہیں پہن سکتی، ان کے لیے کوئی خاص لباس نہیں، جیسے مردوں کے لیے 2 سفید چادریں افضل ہیں۔ اگر سفید چادریں افضل نہ ہوں مردوں کے لیے بھی، ان کو بھی کسی اور رنگ کی چادر پہننا جائز ہے۔ اچھا، اس کے بعد عورتیں جو ہیں وہ پورے سر سے بال نہیں، بلکہ پورے سر کے بال پکڑ کر ان کی جو مینڈی آخری ہوگی یا گت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اینڈ سے انگلی کے ایک پورے کے برابر، یہ دیکھیں، یہ جو ایک پورا ہے، یہ انچی کا جو نشان ہوتا ہے، یہ والا اس کے برابر وہ اپنے جو ہے وہ بال صرف کاٹیں گی اور ان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ عورتوں کو سبز لائٹوں کے درمیان بھاگنا بھی جائز نہیں ہے، ان کے لیے یہ بھی سنت نہیں ہے۔ اور تیسری کہ تلبیہ بھی وہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی، وہ دھیمی آواز سے پڑھیں گی، ان کی آواز اونچی نہیں ہوگی، وہ نارمل آواز سے جو ہے آہستہ آہستہ تلبیہ پڑھیں گی۔ باقی تقریباً سب کا جو ہے عمرے کا وہی طریقہ ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو ایک ہی بتایا۔ چند ایک مسائل تھے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حرمین شریفین کی زیارت، عمرہ اور حج نصیب فرمائے، اور سنت مطہرہ کے مطابق ہمیں عمرے کا طریقہ سیکھنے کی، اور دوسرے بھائیوں کو بھی یہ طریقہ جو ہے وہ بتانے کی توفیق دے۔ مل جل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔